نثار ہونے کو الفاظ آ رہے ہیں، نثار ہونے کو الفاظ آ رہے ہیں بہت، ہم ان کی نعت کو دلہن بنائے بیٹھے ہیں، ہم ان کی نعت کو دلہن بنائے بیٹھے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ برائے دید نبی ہم لحد میں آج اپنی، لحد کہتے ہیں قبر کو، برائے دید نبی ہم لحد میں آج اپنی نیا لباس پہن کر نہائے بیٹھے ہیں، نیا لباس پہن کر نہائے بیٹھے ہیں۔ اور وہ آ رہے ہیں کہ جن کے غلام شمس و قمر، وہ آ رہے ہیں کہ جن کے غلام شمس و قمر ملک فلک پہ ستارے بچھائے بیٹھے ہیں، ملک فلک پہ ستارے بچھائے بیٹھے ہیں، اور نکالنے پہ جہنم سے اپنی امت کو۔ جب بندہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایسے آستین چڑھا لیتا ہے، ایسے آستین چڑھا کے کام کرتا ہے۔ ٹھیک، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نکالنے پہ جہنم سے اپنی امت کو، نکالنے پہ جہنم سے اپنی امت کو حضور آستین اپنی چڑھائے بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آستین اپنی چڑھائے بیٹھے ہیں۔ نبی کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں نبی والے، نبی کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں نبی والے، یہ کون لوگ ہیں جو منہ بنائے بیٹھے، کون لوگ ہیں جو منہ بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ کیوں مرے کسی جنت کی چاہ میں منظر، وہ کیوں مرے کسی جنت کی چاہ میں منظر، جو ان کے کوچے میں بستر جمائے بیٹھے ہیں، جو ان کے کوچے میں بستر جمائے بیٹھے ہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان، اس کا فضل کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت اور بامقصد محفل میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں موہن پور میں ایک جلسے میں شرکت کر چکا ہوں، یہ دوسرا جلسہ ہے۔ دورہ تو یہاں کا کئی سالوں سے ہو رہا ہے، جلسہ دوسرا ہے۔ بات شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ تاریخ انبیاء کرام سے لے کر ان کی امت کا ہر شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رحمت کا طلبگار، امیدوار نظر آتا ہے۔ سب اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہر کوئی رحمت طلب کر رہا ہے، گناہگار ہو کہ پرہیزگار، بدکار ہو یا عبادت گزار، وہ صوفیہ ہوں کہ اولیاء، سب اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رحمت کے طلبگار نظر آ رہے ہیں، رحمت مانگ رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو پیدا کر فرما چکا تو اس نے لوح محفوظ میں ایک تحریر درج فرما لی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. سن رہے ہیں غور سے آپ؟ توجہ ہے. میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب اللہ پاک مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس نے لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. بولیے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی کون سی رحمت ہے جو اس کے غضب پر غالب ہے. اللہ کی کون سی رحمت ہے جو اس کے غضب پر غالب ہے، جس کا ہر بندہ طلبگار نظر آ رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں دعائیں کر رہا ہے، رحمت کا طلبگار نظر آ رہا ہے. کیا ہماری دعائیں اللہ رب العزت سن نہیں رہا ہے؟ کیا ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ نہیں مل رہا ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں اثر پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک تو اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ آخر وہ رحمت کون سی رحمت ہے کہ جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہ سوال ہم لے کر قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا، صدیوں سے مدتوں سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے، سب رحمت کے امیدوار اور طلبگار نظر آ رہے ہیں، کیا وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں؟ کیا ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ قرآن بولتا ہے، غور سے پڑھو قرآن کو. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ رحمت تمہیں دی جا چکی ہے. وہ دعائیں جو تم نے رحمت میں مانگی، رحمت دعاؤں میں جو تم نے رحمت کی طلب کی تھی، رحمت مانگی تھی، وہ دعا تمہاری قبول ہو چکی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان کلیمی، حضور صاحب سجادہ. تو وہ جو اللہ نے فرمایا تھا لوح محفوظ پر وہ تحریر جو درج فرمائی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، وہ کوئی اور رحمت نہیں بلکہ اس کا محبوب ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے. اللہ تبارک و تعالی بڑا سخی ہے، اس نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا ہے. ہمیں رحمت سے فیضیاب فرمایا ہے. وہ تو سراپا رحمت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے. کوئی نبی پر ایک بار درود پڑھے، درود پڑھنا بھی رحمت ہے، ایک بار درود پڑھے تو 10 نیکیاں اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت یاد آئی بروز قیامت کوئی بندہ پریشان ہوگا
اس کے اعمال ترازو پر تولے جا رہے ہیں. ایک پڑھنا نیکی کا ہوگا اور ایک پڑھنا گناہوں کا ہوگا. تو گناہوں کا جو پڑھنا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، نیکیاں کم ہو جائیں گی. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے اور ایک بند پرچہ اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. اب وہ شخص جانتا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور پھر اس کا نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے. وہ شخص پوچھے گا کہ آپ ہیں کون جو اتنے حسین ہیں، جو آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی ہے، اتنا کرم فرمایا ہے کہ آپ کے صدقے میں مجھے جنت مل گئی ہے. رسول اللہ فرمائیں گے میں تمہارا رسول ہوں. وہ پوچھے گا یہ جو بند پرچہ آپ نے میری نیکیوں کے پڑھنے میں رکھا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ جو بند پرچہ ہے یہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتا تھا، یہ وہ درود ہے جو تم میری بارگاہ میں مجھ پر بھیجا کرتا تھا، مجھ پر پڑھا کرتا تھا. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب پڑھ لیجیے. خاموش کہیں اللهم صل على سيدنا وسيدنا وسلم. آپ لوگ خاموش کہیں پیچھے والے. مولانا محمد وعلى سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. درود بھی رحمت. بات درود کی آگے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ یاد رکھیے گا کہ بات رحمت کو شروع ہوئی تھی، میں بھول جاتا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا. بولیے ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا، اونچا کر دیا. تو جب اللہ جس ذات کے ذکر کو بلند کر دے تو اس ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ٹھیک، جس کو اللہ بلند کر دے تو کوئی مٹانے والا نہیں ہے اس کو. لیکن اللہ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے. کلو من علیہا فان، ساری کائنات کو فنا ہونا ہے. تو جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو درود کون پڑھے؟ تو نبی کریم کا ذکر کون کرے گا؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. اور یہ بات یاد رکھیں جس کو اللہ بلند کر دے اس کو مٹانے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کلو من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، فرشتے فنا ہو جائیں گے، انسان فنا ہو جائیں گے، جنات فنا ہو جائیں گے، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائے گا. جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو ذکر مصطفیٰ کون کرے گا؟ بلند کرنے والا رب. جسے رب بلند کر دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو، تم بھی بھیجا کرو. ایمان والے فنا ہو جائیں گے، ملائکہ فنا ہو جائیں گے، کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن وہی آپ کا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہ ذات اللہ کی ہے. اور افغانہ لگا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے. جب فنا ہو جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پر درود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود بھی رحمت ہے، درود بھی برکت ہے. امام جزولی ایک راستے سے گزر رہے تھے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا.
سوچا نماز پڑھ لی جائے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس گئے، پانی بہت نیچا ہے، نہ رسی ہے، نہ ڈول، نہ بالٹی، کچھ نہیں، پانی کیسے نکالا جائے؟ بڑی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے پانی نکالا جائے کنویں سے اور وضو کیا جائے۔ ایک بچی دیکھ رہی تھی دور سے کہ یہ پریشان ہے پانی نکالنے کے لیے، وہ آئی اور اس نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، اس کنویں کا پانی اوپر آ گیا، لبالب بھر گیا کنواں۔ امام جزولی نے پانی نکالا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد بچی سے پوچھا کہ آخر تیرے لعاب میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی کہ کنویں میں پانی اوپر آ گیا؟ بچی کہتی ہے کہ میں اللہ کے حبیب پر کثرت سے درود پڑھتی ہوں، اس درود کی برکت سے اللہ نے میرے لعاب میں یہ تاثیر پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ درود رحمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے بولیے رحمت بنا کر بھیجا۔ طائف کا میدان ہے، اللہ کے رسول دین حق کی دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آؤ وحدہ لا شریک کی پرستش کی طرف، ایک خدا کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہاں کے کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، پتھر برسائے، اس قدر ظلم کیا کہ اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، اتنا خون بہا کہ آپ کی نالین مبارک میں جم گیا۔ جب ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں بد دعا فرما دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، میں رحمت بن کر آیا ہوں، رحمت بن کر نہیں۔ پہاڑ کا فرشتہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو کہ میں اس قوم کو جس نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے پہاڑوں کے درمیان ہلاک کر دوں، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ آسمان کا فرشتہ آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، آپ کا حکم ہو تو میں آسمان سے آگ برسا دوں، یہ قوم ہلاک ہو جائے جس نے آپ پر ظلم و ستم کیا ہے، جس نے آپ پر پتھر برسائے ہیں کہ جس سے آپ کی جسم اتھر سے خون نکلنے لگا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، یہ میری بات نہیں مان رہے، یہ میری دعوت قبول نہیں کر رہے، یہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی طرف نہیں آ رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل ضرور اس دین کو قبول کرے، ضرور وحدہ لا شریک کی پرستش کی طرف آئیں گے، ضرور ایک خدا کی عبادت کریں گے، ان کی آنے والی نسلیں میری بات مانیں گی، اس دین حق کو قبول کریں گے۔ یاد ہے آپ کو بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، عرب میں جاہل لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا کرتے تھے، جب ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو برا جانتے تھے۔ رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں، فرمایا سنو تم بیٹی کو زحمت سمجھتے ہو، یہ تو گھر کی رحمت ہے۔ نہ صرف یہ فرمایا بلکہ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اگر اس شخص نے اپنی تینوں بیٹیوں کی پرورش اچھی طرح کی، پھر انہیں ان کے گھر ان کی سسرال پہنچا دیا، وہ جنت میں داخل ہو۔ حضرت عائشہ کو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ
اگر کسی کے پاس 3 نہیں 2 بیٹیاں ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے، اچھی تعلیم دے اور انہیں ان کی سسرال اچھے گھر پہنچا دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اور اس امت پر احسان فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے مکے میں کفار و مشرکین کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، تو لوگ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی تک تو سچا کہہ رہے تھے، ابھی تک امین کہہ رہے تھے کہ محمد بہت سچے ہیں، بڑے امین ہیں، لیکن جیسے ہی دین کی طرف بلایا، حکم آیا کہ اب نبوت کا اعلان کر دو، دین کی دعوت دی، تو یہی لوگ جو سچا کہہ رہے تھے، امین کہہ رہے تھے، یہی برا بھلا کہنے لگے، ظلم و ستم کرنے لگے۔ اس قدر ظلم و ستم کیا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹنی کی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے پیٹھ پر۔ اس قدر پریشان کیا، اس قدر ظلم و ستم کیا، برا بھلا کہا۔ پھر اللہ کے رسول نے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا، ہجرت فرما کر مدینے آنے کا ارادہ فرمایا، اور علی سے کہا کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، اسے جس کی امانت ہے اس کے پاس پہنچا کر اسے دے کر صبح واپس آ جانا۔ ہجرت کی شب علی بستر نبوت پر سو رہے ہیں، دشمنوں کی گھیرا بندی ہے، باہر دشمن گھیرا لگائے ہوئے ہیں۔ علی صبح امانتیں واپس کر کر نبی کریم کے پاس حاضر ہو گئے۔ علی سے پوچھا گیا کہ علی تمہیں رات میں نیند تو آ گئی، دشمنوں کے گھیرے میں تمہیں نیند آ گئی، تم کیسے سوئے؟ علی فرماتے ہیں قسم خدا کی اس رات سے زیادہ مجھے کسی رات سکون کی نیند آئی، اس رات جس سکون کی نیند آئی کبھی نہ آئی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ اے علی یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچا کر صبح واپس آ جانا، صبح واپس آ جانا۔ علی سمجھ گیا کہ اے علی کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات علی بن نہیں سکتا، کیونکہ رسول نے فرما دیا ہے علی صبح واپس آ جانا۔ یہ علی ہے، یہ علی کون؟ علی جو ساری کائنات کے مولا ہے، من کنت مولا فاز علی مولا۔ نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا۔ علی کی شان ہے کہ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ شکایت لے کر صحابہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علی کہتے ہیں کہ جو آپ سے ایک بار ملے گا وہ مجھ علی سے 2 مرتبہ ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ علی دروازہ ہے، جو مجھ سے ملنے آئے گا وہ ایک بار دروازے سے ہوتا ہوا مجھ سے ملنے آئے گا، جب واپس جائے گا تو دروازے سے ہوتا
انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی علم کا شہر ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ہجرت فرما کر عرض کی کر رہا تھا کہ ہجرت کا ارادہ فرما لیا ہے، اب واپس آ رہے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ ہجرت فرما لی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اب اللہ کے رسول نے ارادہ کیا مکے واپس جانے کا۔ اب پوری طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں، پوری پاور ہے۔ اللہ کے رسول مکے تشریف لے جا رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ۔ اقتدار آج اپنے ہاتھ میں ہے، اسلام کا پرچم بلند ہے، اور وہاں دشمن پریشان ہیں کہ آج ہم سے چن چن کر بدلہ لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی کریم پر بہت ظلم و ستم کیا ہے، گالیاں بھی دی ہیں، پریشان بھی کیا ہے۔ صحابہ کی تلواریں جنبش ابرو کی منتظر ہیں کہ کاش نبی کریم کی جنبش کا اشارہ ہو جائے، ہم دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لیں۔ مکہ پہنچ گئے ہیں، دشمن گھبرائے ہوئے ہیں، صحابہ منتظر ہیں، اشارہ ہو جائے ہم بدلہ لیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو عفو درگزر کرنے کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ